آج ہم ہندو مت بمقابلہ اسلام میں غوطہ لگانے جا رہے ہیں، یہ ہلچل کے بارے میں نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان اہم پہلوؤں اور اختلافات کو اجاگر کرنے کے لیے واضح اور جامع انفوگرافکس کا استعمال کرتے ہوئے ہم بات کریں گے۔ یہ صرف ایک ایماندارانہ موضوع ہے، جیسا کہ ہمیشہ کی طرح میں صرف وہ معلومات فراہم کر رہا ہوں جو آپ اس سے دور کرتے ہیں، آپ پر منحصر ہے، لہٰذا اگر آپ ان دو منفردت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، عقائد کے ارد گرد چپ کتے ہیں، آئیے اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ہندو مذہب اپنی جوڑیں 3000 قبل مسیح میں ڈھونڈتا ہے، جو ہزاروں سالوں میں تیار ہونے والے عقائد اور طریقوں کے ایک وسیع میدان کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ اسلام 610 عیسوی میں قائم کیا گیا عقائد اور طریقوں کا ایک زیادہ یکساں مجموعہ پیش کرتا ہے جو قرآن اور اس کی زندگی کے ذریعہ بتائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا فرق تشریح کرتے ہیں۔ ہندو مت میں پائی جانے والی وسیع الہیاتی اور فلسفیانہ پیچیدگی کی نشاندہی کرتا ہے، جیسا کہ اسلام کے نسبتاً حالیہ لیکن زیادہ منظم ڈھانچے کے مقابلے میں ہندو مت کی آوارہ مورتی جو برہما، وشنو اور شیو پر مشتمل ہے، دوسری طرف تخلیق کے تحفظ اور تباہی کے کائناتی افعال سے مطابقت رکھتی ہے۔ اسلام ان تمام افعال کے ساتھ سخت توحید پر عمل کرتا ہے جو اللہ میں مل کر ہندو مت میں الہی طاقت کے تصور میں واضح تضاد کا مظاہرہ کرتا ہے۔ منو اور شتروپا وہ پہلے انسان ہیں جنہیں برہما نے تخلیق کیا اور ان کی رہنمائی کی۔ اسلامی روایت اس داستان کو آدم اور حوا کے ساتھ متوازی کرتی ہے جو اللہ کی طرف سے بنائی گئی اور ہدایت یافتہ ہے۔ دونوں روایات انسانی ذمہ داری کے بارے میں بنیادی نظریات کو پیش کرتی ہیں۔ الہی تعامل اور اخلاقیات اپنی اپنی روایات میں، جبکہ وید ہندو مت میں سب سے قدیم اور سب سے زیادہ قابل احترام متون تشکیل دیتے ہیں، جو کہ بھجن کی رسومات اور فلسفیانہ گفتگو کی ایک وسیع صف پیش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کو مسلمانوں نے خدا کا کلام کہا ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ایک واحد جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سماجی، سیاسی اور روحانی ہندو مت میں مندر نہ صرف عبادت گاہ کے طور پر کام کرتا ہے بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جہاں مختلف ثقافتی اور سماجی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسلام میں مسجد دونوں جگہوں کے طور پر کام کرتی ہے، عبادت اور ایک کمیونٹی سینٹر جو اپنے تعمیراتی اور رسمی اختلافات کے باوجود مشترکہ فرقہ وارانہ اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ ہندو مذہب میں پجاری اور امام اور اسلام دونوں مذہبی رہنما کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ وہ اپنی برادریوں کی رسومات کی دعاؤں اور صحیفوں کی تشریحات کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے کردار دنیا بھر میں روحانی رہنمائی کی عالمگیر ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔ متنوع مذہبی روایات ہندو مت میں پوجا میں عام طور پر دیوتاؤں کو پیشکش شامل ہوتی ہے، اور یہ پیچیدگی میں بہت مختلف ہو سکتی ہے، جو کہ مقامی روایات کے ہزارہ کی عکاسی کرتی ہے۔ اسلام میں نماز جسمانی کرنسیوں اور قرآنی تلاوتوں کا ایک مقررہ مجموعہ ہے جو ہر روز مخصوص اوقات میں کی جاتی ہے، جس کا مقصد ایک سخت ڈھانچے کو ظاہر کرتا ہے، جس کا مقصد باقاعدہ تعلق ہے۔ ہندو روایت میں الہی نمستے کے ساتھ ایک احترامانہ سلام ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنا الہی کو جھکاتا ہوں۔ اس کے برعکس اسلامی روایت میں السلام علیکم کا ترجمہ ہے اب پر سلامتی ہو۔ دونوں سلام اپنی اپنی روایات کی عکاسی کرتے ہیں، باہمی تعلقات میں احترام اور امن پر زور دیتے ہیں۔ ہندو مذہب تقریباً 1.2 بلین پیروکار بنیادی طور پر ہندوستان اور نیپال میں ایک مضبوط ثقافتی اور علاقائی ارتکاز کی عکاسی کرتے ہیں۔ تقریباً 2 بلین پیروکاروں کے ساتھ اسلام عالمی سطح پر زیادہ منتشر ہے، جو کہ مختلف ثقافتوں اور خطوں میں اس کی وسیع پیمانے پر قبولیت اور موافقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہندوؤں کی سب سے بڑی تعداد ہندوستان میں ہے، جبکہ انڈونیشیا مسلمانوں کا گھر ہے۔ سب سے بڑی مسلم آبادی کے لیے یہ جغرافیائی ارتکاز اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح مخصوص تاریخی، سیاسی اور ثقافتی سیاق و سباق نے ان مذاہب کی نشو و نما اور طرز عمل کو تشکیل دیا ہے۔ بھارت میں وارانسی ہندو مت کا روحانی دارالحکومت سمجھا جاتا ہے، جو گنگا آرتی اور آخری رسومات جیسی رسومات کی میزبانی کرتا ہے، جو اسی طرح اہم روحانی معنی رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں مکہ اسلام کا مقدس ترین شہر سالانہ حج کی میزبانی کرتا ہے۔ دونوں شہر اپنے اپنے پیروکاروں کے گہرے تاریخی، روحانی اور جذباتی رشتوں کو مجسم کرتے ہیں۔ دیوالی ہندوؤں کے ذریعہ روشنیوں کے تہوار کے طور پر منائی جاتی ہے، جو اندھیرے پر روشنی کی فتح کی علامت ہے۔
اسلام میں عدت جو ان مختلف بنیادی موضوعات کے باوجود خدا کے حکم کی اطاعت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نبی ابراہیم علیہ السلام کی رضامندی کی یاد مناتی ہے۔ دونوں تہوار اپنی اپنی برادریوں کے درمیان خوشی کے اتحاد اور مشترکہ اقدار کو تقویت دیتے ہیں۔ خیراتی اجتماعی دعاؤں کی دعوتوں اور خاندانی اجتماعات کے ذریعے ہندو عقیدہ سوارگاہ ایک عارضی جنت جیسا دائرہ ہے جو نیک روحوں نے تناسخ سے پہلے حاصل کیا تھا۔ تاہم اسلام کی جنت ایک مستقل جنت ہے جو نیک لوگوں کو بعد کی زندگی میں عطا کی گئی ہے، جبکہ دونوں تصورات اخلاقی زندگی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ ہندو مت کے مطابق روح کی حتمی تقدیر نارکا پر مختلف نظریات کی نمائندگی کرتے ہیں، سرخ آگ کے ساتھ جہاں روحوں کو اپنے گناہوں کے لیے مصائب اور تزکیہ سے گزرنا پڑتا ہے اور بالآخر دوبارہ جنم لینا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں جہنم سیاہ رنگ کی آگ میں لپٹا ہوا ایک تاریک دائرہ ہے جو شریر گنہگاروں کے لیے ابدی سزا کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ رکشا کو طاقتور شیطانی مخلوقات کے طور پر بیان کرتا ہے۔ کائناتی ترتیب کسی حد تک شیطان کے اسلامی تصور سے مشابہت رکھتی ہے جو شیطان انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دونوں افراتفری کی قوتوں کی علامت ہے۔ اور شیطان راون ایک شیطان بادشاہ اور ہندو مائک کاوی انا اور خواہش کی طاقت کو مجسم کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں ابیس دفاع اور غرور کی نمائندگی کرتا ہے۔ دونوں کردار احتیاط کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ہندو اساطیر میں راست بازی سے بھٹکنے کے خلاف اعداد و شمار ماردوں کی روحیں، اور اسلامی عقیدے میں جنوں میں دھوئیں کے بغیر آگ سے پیدا ہونے والی مافوق الفطرت مخلوقات غیر دیکھی دنیا کی ہستیوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو ایک حقیقت کی مشترکہ پہچان دکھاتی ہیں۔ ہندو مت میں انسانی ادراک سے پرے ڈیوس کے نام سے مشہور آسمانی مخلوق جو خدائی حکم کی خدمت کرتی ہے، اسلام میں اکثر ملائکہ اور فرشتوں سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ دونوں خدا اور انسانوں کے درمیان ثالث ہونے کے ناطے موجود ہیں۔ وہ دونوں مذاہب میں مستقل کائناتی ترتیب کی علامت ہیں جو کہ خدائی طاقتوں کے زیر نگرانی ایک ساختی کائنات میں یقین کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہندو مت کی آسمانی اپسرا بھی جسے اپسروں کے نام سے جانا جاتا ہے کو آسمانی مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ خوبصورتی اور فطرت سے وابستہ اکثر انسانوں کے ساتھ تعامل میں شامل ہوتے ہیں۔ اسلام میں ان کے ہم منصب ہری خوبصورت مخلوق ہیں جن کا وعدہ صالحین سے بعد کی زندگی میں کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اجر اور نیکی کی علامت ہے جو ہر مذہب کے راست بازی اور تقوی پر زور دیتا ہے۔ ہندو مذہب میں مشہور مخلوق گرویڈا ایک پرندہ ہے۔ جیسا کہ دیوتا اکثر بھگوان وشنو کے پہاڑ کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کے برعکس طاقت اور شرافت کی علامت ہے۔ اسلامی روایت سے براق ایک معجزاتی عمل ہے جس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رات کے سفر کے دوران منتقل کیا جو الہی مداخلت اور روحانی عروج کی علامت ہے۔ یہ دونوں مخلوقات الہی کے بار بار ہونے والے موضوع کو اجاگر کرتی ہیں۔ دونوں مذاہب میں مدد اور روحانی سفر شاہ اشوک کو ہندو تاریخ میں اپنی راست بازی کی حکمرانی کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں سلطان محمد دوئم کی عزت کا آئینہ دار ہے جو کہ قسطنطنیہ کی اسٹریٹجک فتح کے لیے جانا جاتا ہے۔ دونوں حکمرانوں نے اپنی تہذیبوں پر دیر پا اثرات چھوڑے جو انصاف پسند اور طاقتور کے آئیڈیل کو مجسم بناتی ہے۔ دونوں ثقافتوں میں قیادت باجی راؤ کو ہندو تاریخ میں سب سے پہلے ایک قابل ذکر فوجی رہنما کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور اسلامی تاریخ میں خالد بن الولید کو ایک فوجی باصلاحیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی روایات کے بہادرانہ نظریات کی نمائش کی۔ ان کے کارنامے جنگی خوبیوں کے لیے تاریخی ٹچ سٹون کا کام کرتے ہیں۔ دونوں مذاہب میں بہادری اور تصویراتی ذہانت آریہ بھٹ ایک مشہور ہندو ریاضی دان اور ماہر فلکیات نے اہم سائنسی شراکتیں کی جن میں پائی کا تخمینہ بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس القارسمی ایک فارسی اسکالر کے طور پر جانا جاتا ہے جسے اسلامی دنیا میں الجبرا کے باپ کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے ریاضی کے میدان میں اہم شراکت کی نمائش کی۔ دونوں ثقافتوں میں آم کا استعمال ہندو رسومات اور علامتی طور پر خوشحالی کی علامت ہے، اور اسلامی روایت میں کھجور کے ساتھ محبت کا تضاد ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل پھل ہے، خاص طور پر رمضان کے دوران افطاری کے موقع پر۔ بہت سے ہندو گائے کی تعظیم میں گائے کا گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں جبکہ مسلمان انہیں شریعت سمجھ کر کھاتے ہیں۔ خنزیر کا گوشت غذائی قوانین کی وجہ سے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح مذہبی عقائد ہر ثقافت میں غذائی طریقوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہندو مت میں مقدس دریائے گنگا سے گنگجل کے پانی کو مقدس سمجھا جاتا ہے،
और उसको पाक समझा जाता है, जबकि मक्का में एक कुएं से जमजम के पानी के बारे में इस्लामी अकीदे के मुतवाज़ी है, जिसे खुदा की तरफ से तोहफा समझा जाता है। शिफा याबी की खुसूसियात दोनों अपनी अपनी रवायत में पाकीज़गी और इलाही नेमतों की कवी अलामत के तौर पर काम करती हैं। हिंदू मजहब में हतमी मकसद पैदाइश और मौत के चक्कर से मोकुशा की आज़ादी है, जो जिस्मानी वजूद से आज़ादी की अलामत है, और उसके बरक्स इस्लाम में बरका से मुराद इलाही है। किसी की जिंदगी में बरकत खुदा की मौजूदगी दुनियावी जिंदगी में एक मुसलसल इलाही फजल और रहनुमाई की नुमाइंदगी करती है। धर्म और हिंदू मत से मुराद इखलाकी, मुआशरती और कायनाती कवानीन हैं, जो इंसानी रवैये को साले जिंदगी गुजारने और रूहानी आज़ादी हासिल करने की तरफ रहनुमाई करते। इसके बरक्स इस्लाम में शरीयत कानूनी का निज़ाम है, इखलाकी ज़ाब्ता जो जिंदगी के तमाम पहलुओं में एक मुसलमान के तर्ज अमल की रहनुमाई करता है। हालांकि दोनों इखलाकी और शाइस्ता जिंदगी गुजारने वाले धर्म के साथ एक वसीतर कायनाती नुक्ता नजर रखते हैं, जबकि शरीयत हिंदू मत में रोजमर्रा के योगा के बारे में तफसीली रहनुमाई फराहम करती है, जो जिस्मानी करेंसियों और मुराकबा के जरिए रूहानी बसीरत और सुकून की तलाश करता है। इस्लाम में दिक्र करना एक अकीदती अमल है, जिसमें खुदा के नामों की बार बार तिलावत शामिल होती है। दोनों मशक़ें रूहानी इर्तिकाज़ और इलाही के साथ ताल्लुक़ का रास्ता पेश करती है, जो हिंदू मजहब में ज़ाती रूहानी नज़्म व ज़ब्त पर मुश्तरका ज़ोर की अक्कासी करती है। जिस्मानी पाकीज़गी ये इस्लाम में वज़ू के मुतवाज़ी एक पाकीज़गी की रस्म है, जिसमें नमाज से पहले जिस्म के मखसूस हिस्सों को धोना शामिल है। दोनों रसूमात पाकीज़गी की अहमियत पर जोर देते हैं और इबादत दाना हिंदू मजहब में देने का अमल सखावत और बेलोस के उसूल की अक्कासी करता है। इसी तरह ज़िकू और इस्लाम एक फ़र्ज की एक शक्ल है। चैरिटी समाजी जिम्मेदारी के उसूलों को मुजस्सम करती है और कम खुशकिस्मत लोगों की मदद करती है, जो हमदर्दी की मुश्तरका अक़दार की अक्कासी करती है। और कम्युनिटी सपोर्ट हिंदू रवायत आखिरी रसूमात की हिमायत करती है, जिसे रूह के सफ़र के एक अहम हिस्से के तौर पर देखा जाता है, जो दूसरी तरफ पैदाइश की मौत और दोबारा जन्म लेने के चक्कर की अक्कासी करती है। इस्लामी तर्ज अमल मैयत के वक़ार और एहतराम पर अक़ीदे के ज़ोर के मुताबिक तदफीन की वकालत करते हैं। ये हुकूक ये ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह हर मजहब मखसूस तौर पर इज्जत और याद रखता है। हिंदू मजहब में दी डिपार्टेड दोबारा जन्म लेने पर यकीन रखता है। क़यामत के बारे में इस्लाम के अक़ीदे के बरक्स रूह के सफ़र पर यकीन रखता है। हतमी फैसले के लिए दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा, जिससे हिंदू मजहब और इस्लाम के हमारे मवाजना का नतीजा निकलता है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो एक रोशन ख्याल पिल के तौर पर काम कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब से कल उंगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।